قرآن سے ہے نسبت تیری اور ناطق قرآن تو قرآن سے ہے نسبت تیری اور ناطق قرآن تو وہ نور کے نیزہ پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے، وہ نور کے نیزہ پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے۔ اور حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، اور نہر پر حضرت عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے۔ سجدے میں آقا گئے کندھے پہ چڑھنا آپ کا، سجدے میں آقا گئے کندھے پہ چڑھنا آپ کا، پھر مصطفیٰ کا سجدے سے نہ سر کو اٹھانا یاد ہے، مصطفیٰ کا سجدے سے نہ سر کو اٹھانا یاد ہے۔ بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ۔ امام الانبیاء حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جا بجا اپنے ان لاڈلے شہزادوں سے بے پناہ محبت کا اظہار فرمایا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا یحییٰ بن ابو کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع بکاء الحسن او الحسین فقام فزعا فقال ان الولد لفتنة لقد قلت الیہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سے کسی ایک کے رونے کی آواز سنی تو آپ پریشان ہو گئے، فرمایا کہ بے شک اولاد آزمائش ہے، میں غور کیے بغیر ہی ان کے لیے کھڑا ہو گیا۔ یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنا بھی غور نہ فرمایا کہ کون رو رہا ہے، لیکن اتنا پتا تھا کہ یا حسن رو رہے ہیں یا حسین رو رہے ہیں، تو فوراً ان کی پریشانی میں آپ بیٹھے ہوئے تھے اور کھڑے ہو گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کا رونا بھی کس قدر ناگوار تھا۔ اسی طرح محبت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جھلک اس حدیث پاک سے ملاحظہ کیجیے۔ قال خرج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من بیت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت سیدنا یزید بن ابو زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت فرماتے ہیں، فرمایا کہ سرور کونین نانا حسنین ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے باہر تشریف لائے تو آپ کا گزر خاتون جنت حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے پاس سے ہوا تو آپ نے سنا کہ حضرت امام حسین رو رہے ہیں،
تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا فَسَمِعَ حُسَيْنَ يَبْكِي فَقَالَ أَلَمْ تَعْلَمِي أَنَّ بُكَاءَهُ يُؤْذِينِي، فرمایا اے فاطمہ تمہیں معلوم نہیں کہ حسین کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ کیسی نرالی محبت ہے۔ اور ایک وہ وقت آیا، ایک وہ وقت تھا کہ سرکار کو بچپن میں بھی ان کا رونا جو ہے وہ گوارا نہ تھا، تکلیف دیتا ہے، اور ایک وہ وقت آیا کہ سرکار کی امت نے ہی، کلمہ پڑھنے والوں نے ہی اس عظیم الشان، عظمتوں والے، شانوں والے نوازے کے گلے پر تیر و خنجر چلا دیے، تلواروں سے گلا جو ہے وہ کاٹ کے رکھ دیا اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ اس وقت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس قدر اذیت پہنچی ہوگی، اور وہ فرماتے ہیں کہ جس نے ان کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے ان کو خوش کیا انہوں نے مجھے خوش کر دیا۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک محبت کا ان سے انداز ہے، ایک نہیں کئی مقامات پر سرکار نے ان سے والہانہ محبت کا اظہار فرمایا۔ ایک بار بڑی پیاری روایت ہے، عن محمد بن علی قال، حضرت سیدنا محمد بن علی رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، فرمایا اطرح الحسن والحسین عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے حضرت سیدنا حسن، امام حسن اور امام حسین کشتی کر رہے تھے، تو جان ایمان فرماتے تھے حسن جلدی کرو، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کشتی کے گر سکھا رہے تھے حضرت حسن کو کہ تم ایسے لڑو ایسے لڑو۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بابا جان یا رسول اللہ آپ حسن کی مدد فرما رہے ہیں، گویا کہ لگتا ہے کہ جیسے حسن سے آپ کو زیادہ پیار ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک مجھے دونوں سے ہی پیار ہے، ایک کو کشتی میں سکھا رہا ہوں اور دوسرے کو جبریل امین سکھا رہے ہیں۔ تو یہ ایک محبت کا انداز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ دونوں شہزادے کھیل رہے ہیں تو ایک کو کھیلنے کے انداز، کشتی کے جو انداز ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سکھا رہے ہیں، اور دوسرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج دیا کہ تم امام حسین کو کشتی کے گر سکھاؤ۔ یہ کیسی محبت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس میں خود شامل ہے، اللہ خود ان سے محبت فرماتا ہے، اللہ خود ان سے پیار کرتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احبونی لحب اللہ، لوگوں مجھ سے محبت کرو تمہیں اللہ کی محبت مل جائے گی۔ احبونی لحب اللہ، اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے تو مجھ سے محبت کرو، واحبوا اہل بیتی، اور اسی اصول پر آگے فرمایا کہ اگر میری محبت چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے تو مجھ سے محبت کرو، اور اگر میری محبت چاہیے تو میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ میری محبت کرو گے، مجھ سے محبت کرو گے تمہیں اللہ مل جائے گا، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو گے تو تمہیں اپنے نبی کی محبت نصیب ہو جائے گی۔ تو آج نبی کی اہل بیت اطہار سے محبت کا اور محبت کے اظہار کا ایک عظیم الشان دن ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ اس دن واقعہ کربلا پیش آیا، اور یہ جو رات گزری ہے عاشوراء کی رات، یہ خود سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر یزیدیوں کی طرف، جب وہ شام کو حملہ کرنے آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ان پاگلوں کو جا کے سمجھاؤ کہ شام کے وقت بھی کوئی جنگ ہوتی ہے، کیا صبح نہیں ہوگی؟ صبح جنگ کر لینا، آج کی رات ہمیں مہلت دے دو۔ تو فرمایا آج کی رات مہلت کیوں مانگی؟ فرمایا اس لیے کہ اے عباس مجھے پتا ہے کہ مجھے نماز سے بڑی محبت ہے، مجھے قرآن سے بڑی محبت ہے، استغفار سے بڑی محبت ہے، اللہ کے ذکر سے بڑی محبت ہے۔ تو آپ نے پھر وہ رات جی بھر کے قرآن کی تلاوت کی۔ عاشوراء کی رات جو رات گزری ہے، آگے 10 محرم کا دن ہے، پتہ تھا امام علی مقام جانتے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا معاملات ہونے ہیں، کیونکہ اس کی نشاندہی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دی تھی، اور اسی کے مطابق آپ کی تربیت کی گئی تھی۔ آپ کو پتا تھا کہ یہ سارے معاملات ہمارے ساتھ کیے جائیں گے، اس لیے پھر آپ نے
یہ جو رات تھی یہ ساری رات نماز پڑھتے پڑھتے گزاری، عبادت کرتے کرتے گزاری، قرآن پڑھتے پڑھتے گزاری اور اللہ کا ذکر کرتے کرتے گزاری۔ اپنے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے پڑھتے آپ نے اس رات کو گزارا۔ تو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین کو قرآن سے بھی بڑا پیار تھا، آپ کو نماز سے بھی بڑا پیار تھا، آپ کو روزوں سے بھی بڑا پیار تھا، آپ کو حج کرنا بھی بڑا پسند تھا۔ آپ نے اتنا آپ کو شوق تھا حج کرنے کا کہ آپ نے پیدل چل کر 25 حج ادا فرمائے، اور تلاوت قرآن سے آپ کو بے پناہ پیار تھا۔ غریبوں کی خیر خواہی کرنا، ان کی حاجتیں پوری کرنا، اس سے آپ کو بڑا لگاؤ تھا۔ ایک دفعہ آپ گھر میں تشریف فرما تھے، نماز پڑھ رہے تھے کہ دروازے پر کسی نے دستک دی، کوئی سائل آیا اور اس نے اپنی حاجت کا بتایا اور سوال کیا۔ حضرت امام حسین کو نماز پڑھتے پڑھتے تھوڑا فارغ ہونے میں دیر لگی، اور جب آپ تشریف لائے تو فرمایا معذرت چاہتا ہوں، میں نماز پڑھ رہا تھا، تیرے تک پہنچنے میں دیر ہو گئی، ورنہ ہمارا وہ گھر ہے کہ اس گھر پہ کسی سوالی کو زیادہ دیر کھڑا نہیں ہونا پڑتا۔ پھر آپ نے اپنے غلام سے فرمایا کہ جو کچھ ہے لے کے آؤ۔ تو غالباً 200 دینار تھے جو اس وقت موجود تھے، آپ نے وہ سارے کے سارے، یعنی گھر میں جتنا مال تھا وہ سارا کا سارا اس فقیر کو عطا فرما دیا۔ فرمایا جب ضرورت ہو تو پھر دوبارہ آ جاؤ، ابھی اتنا ہی ہے، یہ سارا لے جاؤ۔ یہ دیکھیں کہ اس کی حاجت بھی پوری کر رہے ہیں، ضرورت بھی پوری کر رہے ہیں، ساتھ معذرت بھی کر رہے ہیں کہ جو تجھے انتظار کرنا پڑا ہے ہم اس کے لیے معذرت کرتے ہیں، اور تجھے دوبارہ کبھی ضرورت پڑے تو پھر ہمارے گھر آ جانا، ہمارے در پہ آ جانا، یہاں سے آنے والا سوالی کبھی خالی ہاتھ لوٹ کے نہیں جاتے۔ وہ ان کا اپنا ایک انداز ہے کہ انہوں نے اپنے لیے فقیرانہ زندگی کو پسند کیا ہے، لیکن ان سے جو وابستہ ہو جاتا ہے، ان سے جو محبت کرتا ہے اور ان کے در پہ جو سوالی بن کے آ جاتا ہے، وہ اللہ کی عطا سے کبھی اسے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے۔ تمہارے ہی دربار کا ہوں میں منگتا، جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں، تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے۔ ہاں جی، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ بڑا البرا ہے۔ اللہ اس گھرانے کی عظمت و شان سمجھتے ہوئے ہمیں اس سے سچی محبت اور پیار کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کوشش کیجیے گا آج کا دن جو ہے امام حسین کے سال ثواب کے لیے کم از کم کچھ نہ کچھ قرآن پاک کا حصہ آپ ضرور تلاوت فرمائیے، کم از کم سورہ یاسین شریف ابھی مسجد سے نکلنے سے پہلے سارے دوست اگر یہاں مل کے بیٹھ کے پڑھ لیں، یا چلیں جو یہاں نہیں پڑھ سکتے گھر جا کے پڑھ لیں، بلکہ اپنے بچوں میں جا کے پڑھیں تو اس کا زیادہ فائدہ ہے۔ اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے انہیں کہیں کہ حضرت امام حسین نے تو روزے کی نوک پر چڑھ کے، آپ کا سر جو ہے وہ نیزے کی نوک پر تھا، پھر بھی آپ نے قرآن پڑھا، تو ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے نہیں قرآن پڑھیں گے؟ یعنی اپنے بچوں میں بیٹھ کے نہیں ہم قرآن پڑھ سکتے؟ انہوں نے تو اپنے زندگی کے آخری لمحات بھی سجدے میں گزارے، سر سجدے میں ان کا جو ہے وہ قلم کیا گیا، سجدے میں ان کی شہادت ہوئی۔ تو ہم جو ہے اپنے گھر میں ٹھنڈی چھاؤں میں اور جناب ٹھنڈی ہواؤں میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، تو خاص طور پر نمازوں کا اہتمام کریں، خاص طور پر تلاوت قرآن کا اہتمام کریں، اور کسی فضولیات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ہم مل کے انشاءاللہ بارگاہ اہل بیت میں ہدیہ سلام پیش کریں گے۔ کربلا کے جانثار